تاریخ میں آتا ہے کہ ایک عباسی خلیفہ نے ایک عورت کی جبراً طلاق کا فرمان جاری کر دیا۔ تمام سرکاری عدالتوں نے، جو قاضی حضرات تھے، مولاؤں، مفتی حضرات، بادشاہوں نے اس کے فتوی پر تصدیق مہر بھی ثبت کر دی۔ تاریخ اسلام میں جبراً طلاق کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب تمام سرکاری عہدیداران تھے، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے، دربار کے چمچے تھے، قاضی حضرات تھے، مفتی حضرات تھے، ان تمام نے خلیفہ وقت کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور ایسے حالات میں ایک مرد حر اٹھا اور اس نے جمع غفیر کے سامنے بآواز بلند کہا کہ لوگوں، جبراً طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ خلیفہ وقت کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم صادر فرمایا کہ اس کو پکڑ کر کوڑے مارے جائیں۔ اس مرد قلندر کو پکڑ لیا گیا اور سرے بازار کوڑے مارے گئے، لیکن وہ حق کی صدا دیتا رہا کہ لوگوں، جبراً طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر بادشاہ وقت نے یہ فرمان جاری کیا، کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو اس کے منہ پر سیاہی ملو، کالا کرو اس کے منہ کو، خچر پہ بٹھاؤ، کوڑے مارتے رہو اور بازار کا چکر لگواؤ۔ جب اس مرد قلندر کو بازار کا چکر لگوایا گیا، منہ پر سیاہی ملی ہوئی تھی، تو پھر اس نے بآواز بلند کہا، اس نے کہا کہ جو جانتے ہیں مجھے وہ بھی سن لیں، جو مجھے نہیں جانتے وہ بھی سن لیں، کہ میں مالک ہوں، میں مالک ابن انس ہوں، اور میں یہ بآواز بلند کہہ رہا ہوں کہ جبراً طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد اس خلیفہ کا نام تک کوئی نہیں جانتا، لیکن اس مرد قلندر کو جس نے تب حق کی آواز بلند کی تھی، امام مالک کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کو خلیفہ مامون کے کہنے پر جب اس نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بہت سے طب کے مشائخ، جو مفتی حضرات، ملا حضرات، شاہ کے وفادار تھے، انہوں نے شاہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی تھی، لیکن امام احمد بن حنبل کھڑے رہے اور کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو سرے بازار کوڑے مارے گئے، لیکن آپ نے تمام تر سختی کو برداشت کیا اور حق کو حق کہا۔ دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد ان تمام خلیفاؤں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن امام احمد بن حنبل کو دنیا جانتی ہے۔ تیغ بیر عزت دین و است بس، مقصد حفظ و آئین و است بس۔ اقبال کہتے ہیں کہ امام علی مقام جو کربلا میں تلوار لے کر، وہ اقتدار کے لیے نہیں تھی، وہ دین کی سربلندی کے لیے تھی۔ یاد رکھو کہ تاریخ میں ہر دور باطل میں حق پرستوں نے سردار یہ پیغام سنایا ہے، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، کفار کے لشکر کچھ بھی نہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا اس دل میں ہو تو کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منشور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اور نکل کر صراع سے جس نے روما کی سلطنت کو لڑ دیا تھا۔ سنا ہے یہ کفنیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے، فخر غیور کھا گئے روئے فرنگی کو، ہوا ایسی مضر، سلام پہنچے۔